غوث اعظم دستگیر زندہ باد حق باو سچ باو. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بلغ العلا بکمالہ کاشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. مرشد کامل ایسا ہوئے جڑا دھوبی وانگن چھٹے ہو. سبحان اللہ. نال نگاہ دے پاک کرندہ وچ سجی سبون نہ کھتے ہو. سبحان اللہ. سہ کوہاں تے مرشد وسدا اوتے ہیٹھ نگاہ دے رکھے ہو. سبحان اللہ. مرشد کامل ایسا ہوئے حضرت باہو حق باو سچ باو جیڑا نوں دے مڈ وسے ہو. حضرات علماء کرام اہل اسلام بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوبصورت خطابات آپ سن چکے ہیں اور بڑی ہی با مقصد گفتگو آپ سے ہوگی. اللہ کے حضور یہ دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب ہو جائے. حضرات، یہ زندگی اگر بندگی نہ بنے تو شرمندگی ہے. اور جب اس زندگی میں حسن بندگی لگ جاتا ہے اور بس جاتا ہے تو پھر موت بھی زندگی بن جاتی ہے. سبحان اللہ. آپ نے جتنی بھی آیات میں نے پڑھی، مجھ سے پہلے پڑھی نہیں، یہ سنتے ہیں، اس کے ترجمے سنتے ہیں، اس کی تشریحات سنتے ہیں. آج میں نے صرف دعوت فکر دینی ہے آپ کو. سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد اس پر جو عمل ہے اگر نصیب ہو جائے تو ایک تبدیلی، ایک انقلاب نہ صرف آپ کی زندگی میں آئے گا بلکہ پورے معاشرے میں آ جائے گا. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. ہمیں جو تبدیلی چاہیے اس تبدیلی سے گزرنا اور اس تبدیلی کو اپنے اندر سے گزرنے دینا، یہ اس وقت کی اشد ضرورت ہے. بڑے بڑے طاقتور اور بڑی بڑی اتھارٹیز بڑے بڑے دعووں کے باوجود
اپنے اختتام کو پہنچ جاتے ہیں. نہ طاقت رہتی ہے، نہ اتھارٹی رہتی ہے، نہ کنٹرول رہتا ہے، نہ دعوے رہتے ہیں، نہ دلیلیں رہتی ہیں. ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ کریم جل والا شانہ نے ہمیں پیدائشی طور پر ایک ایسے حسن سے نوازا ہے سبحان اللہ. جس کا نام اسلام ہے. سبحان اللہ. اس پر ہم نے پہرا دینا ہے. پیری مریدی بھی اسی پہرے کا نام ہے، استادی شاگردی بھی اسی پہرے کا نام ہے، تعلیم و تعلم بھی اسی پہرے کا نام ہے. جو پہرا دے لیتا ہے اس کی فصل تیار ہو جاتی ہے، اور جو پہرا نہیں دے سکتا سب کچھ ہو کر بھی اس کا کچھ نہیں ہوتا، اس کے لیے کچھ نہیں. ہم فتنہ و فساد کے دور میں رہ رہے ہیں. نفاق اپنے عروج پر ہے. کتنے عظیم رشتے تھے والدین اور اولاد کے درمیان، میاں اور بیوی کے درمیان، بھائیوں کے درمیان، اور دوستیاں تو کسی زمانے میں مثال کے طور پہ پیش کی جاتی تھی. یہ سارے محبت کے رشتے آج کمزور نظر آ رہے ہیں. اس لیے کہ جن بنیادوں پر یہ رشتے پروان چڑھتے ہیں، جب وہ بنیادیں ہی ختم ہو جائیں، ہمیں ان بنیادوں کو قائم کرنے کی ضرورت ہے. ان بنیادوں پر عمارت تعمیر کرنے کی ضرورت ہے. وگرنہ حضرات، جس دنیا میں، جس معاشرت میں اور جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں اگر سنبھلیں گے نہیں نا تو بولنا بھی گناہ، دیکھنا بھی گناہ، سونا اور جاگنا بھی گناہ، رہنا سہنا بھی گناہ. ایک ایسی دنیا میں رہ کر ہم رشتوں کی تلاش کر رہے ہیں، تو آئیے ہم اپنے رشتوں کا حسن اس ذات میں تلاش کریں سبحان اللہ. جسے پروردگار نے اس کائنات کی اصل قرار دیا. حاضرین، یقین کریں، فطرت، انسان کی فطرت محبت ہے. انسان کی فطرت میں محبت ہے. اور آپ جانتے ہیں جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، یہ دین فطرت ہے. سبحان اللہ. اگر یہ دین فطرت ہے اور انسان کی تخلیق میں بھی حسن محبت رکھا گیا ہے، تو پھر آپ ذرا غور فرمائیں، جہاں محبتیں اپنے عروج پر پہنچتی نظر آتی ہوں نا، اگر جھانک کر دیکھیں تو ہر اس محبت میں تمہیں مدینے والے کا پیار نظر آئے. سبحان اللہ. ہم محبت کی انتہا کو پہنچتے ہیں حضرات، پاؤں چوم لیتے ہیں، ہاتھ چوم لیتے ہیں، ماتھا چوم لیتے ہیں، دیوار چوم لیتے ہیں، نسبت چوم لیتے ہیں، سبحان اللہ. ہر تعلق کو یہ ہماری محبت کی انتہا ہوتی ہے. چاہے اس کو عقیدت کا نام دے دیں، چاہے اس کو ارادت کا نام دے دیں، چاہے اس کو محبت کا نام دے دیں. اور یہاں
اللہ نے محبت کو معراج یہ عطا کی، اور پورے اس چومنے کے عمل میں ہاتھ لبوں سے لگ جائے اس کو چومنا کہتے ہیں. لب پاؤں سے جڑ جائے اس کو چومنا کہتے ہیں، ماتھے سے مل جائیں اس کو چومنا کہتے ہیں. اور یہاں اللہ نے فطرت کو اور محبت کو اور اس کی ساری حقیقتوں کو اس طرح تابع کیا ہے میرے اور نبی، آپ کے نبی کے پیار کا، سبحان اللہ، کہ یہ لب جب بھی کسی چیز سے جڑے محبت اپنے عروج پر نظر آتی ہے. اور یہ لب اللہ نے اس طرح تشکیل دیے ہیں سبحان اللہ، کہ ان لبوں کی زندگی بھی اللہ نے اس میں رکھ دی ہے کہ یہ لب جب مدینے والے کا نام لیتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اپنے پیار کی کمال کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، بار بار چومتے ہیں ایک دوسرے کو. سبحان اللہ، نام محمد لیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. اور کیوں نہ ایسا ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام دیا گیا میرے آقا کو. سبحان اللہ، بے شک آسمانوں سے آیا یہ نام، سبحان اللہ، فیصلہ ادھر ہی کا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم دلیلیں کیا دیں، یہاں تو نام ہی دلیل بنا ہوا ہے. سبحان اللہ، اتنی تعریف، اتنی شان، اتنا وقار، اتنا حسن، اتنا پیار کہ پیارے انہیں کیا خبر کہ تو کیا ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں کہ تو محمد ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہوتی ہے حد، اور محمد وہ ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہ ہو. سبحان اللہ، اور اسی کا ذکر سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے کیا، حدوں بے حد درود نبی سرور. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی 100 دفعہ، کوئی 1000 دفعہ، کوئی 1,00,000 دفعہ، کوئی کروڑ دفعہ. ایک حد آ جائے گی، اور جب وہ اس بارگاہ سے درود آتا ہے سبحان اللہ، تو حد کوئی نہیں. سبحان اللہ. تو میں نے ایک سوال عرض کیا، مولا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزتوں والا، شانوں والا، عفتوں والا، پیار والا، حقیقت والا، اور فطرت کے عین مطابق سب کچھ، لیکن جب تیرے پیارے پیغمبر جناب عیسیٰ تشریف لائے سبحان اللہ، انہوں نے کہا میں بشارت دیتا ہوں احمد آ رہے ہیں. سبحان اللہ، مولا جب آئے تو یہ محمد، سبحان اللہ، مولا جب آئے تو محمد، اور وہ کہہ رہے احمد آ رہے ہیں. فرمایا تمہیں خبر نہیں، سبحان اللہ، یہ احمد بھی ہے محمد بھی ہے، اس لیے کہ اس جیسا حمد کرنے والا کوئی نہیں. سبحان اللہ، احمد ہے، حد سے بڑھ کر اللہ کی حمد کرنے والا. ادھر رہا ہم سے پیار کرتا رہا، ادھر ہم نے بھیجا کہا اب ہم تم سے پیار کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حاضرین، ہم ایک ایسے دین کے علمبردار ہیں، ایک ایسا دین ہمارے مقدر میں آیا ہے، ایک ایسا حسن ہمیں نصیب ہوا ہے، اس پر اگر ہم پہرا دے لیں، اسی کے وہ نتائج ہیں جو آج غوث پاک کی محبت پر ہم سب دعوے دار بنے ہوئے. یہ 11ویں ہے کیا؟ مدینے والے کا ذکر، جو زندگی کی ان شاموں میں جو اب ہمارے مقدر میں آئی، حضور غوث پاک نے اس طرح ان کو منایا اور اس عقیدت سے منایا، اس انداز میں نبی کے ذکر سے سجایا، اس ولولے سے نبی کے پیار کو نبھایا کہ اب وہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
اور اس کی برکات سمٹ کر غوث کے پیار میں آ کر جلوہ کرو. وہ ذکر کرتے رہے نبی کا، مدینے والے کی شانیں بیان کرتے رہے، نبی کے آنے کی باتیں کرتے رہے، نبی کے وقار کی باتیں کرتے رہے، نبی کے پیار کی باتیں کرتے رہے. کہا پیارے تو نے نبی کا ذکر کیا، اب شام وہی ہوگی، کام تیرا چلے گا، نام تیرا چلے گا. جو مشن غوث پاک نے اپنی حیات طیبہ میں شروع کیا تھا. اور حضرات کبھی آپ نے غور نہیں کیا، ہر سلسلے کا اپنا ایک حسن ہے. قادری تو ظاہر ہے غوث پاک کی نسبت قادریت سے اگر 11ویں منائیں تو سمجھ آتی ہے، لیکن نقش بندی بھی منا رہے، چشتی بھی منا رہے، سورمردی بھی منا رہے. بھائی آپ اپنے سلسلے کا کوئی دن مقرر کریں. دیکھیں نا، بات قابل توجہ ہے، اور یہ بات اگر آپ نے سمجھ لی تو یہ نفرت کی سارے دیواریں گر جائیں گے. آج جس مصیبت میں آپ گرفتار ہیں نا، جب تک آپ بیعت نہیں ہوتے آپ سب کی عزت کرتے ہیں. جب آپ بیعت ہو جاتے ہیں پیر صاحب سے، پھر ساروں کی چھٹی ہو جاتی. یہ سمجھ مجھے آج تک نہیں آئی جس غوث پاک کی ہم ماننے والے ہیں، انہوں نے کیا سبق دیا ہمیں. عبداللہ تمیمی نے یہ بات بیان کی، ایک اللہ کے ولی کی آمد ہوتی ہے اور غوث پاک کی ولایت کسی ذکر کی محتاج نہیں ہے، سبحان اللہ، کسی عبادت کی حاجت مند نہیں ہے، کسی علم کی محتاج نہیں. ازل کا فیصلہ ہے بھائی، ازل کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان پر کوئی پیرا نہ دے یا دے، ادھر سے پیرا لگا رہتا ہے. سبحان اللہ. لیکن ہمیں تربیت کیا دی انہوں نے؟ اگر ہم ماننے والے تو ہماری تربیت کیا انہوں نے کی؟ فرماتے اللہ کا ایک ولی بغداد شہر میں آ گیا، تحریک بھی آپ ہی کی تھی، بھئی چلنا چاہیے. 3 ساتھی ہم چل پڑے تو راستے میں ذکر ہوا. ابن سقا نے کہا بھئی میں تو ایسا سوال کروں گا کہ وہ جواب نہیں دے سکے. عبداللہ کہتے ہیں میں نے بھی یہی کہا، دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں. اور شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ ہم نے تو یہ صرف دیکھنا ہے کہ اللہ کے بندے کی بارگاہ سے فیض کتنا ملتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ غوث پاک ہیں، انہیں کسی فیض کی حاجت ہی نہیں ہے. اب ظاہر ہے وہ مرحلہ طے ہوا. ابن سقا کے بارے میں کہا یہ سوال ہے، یہ جواب ہے، اور کہا ارتداد کی آگ تیرے ماتھے میں جل رہی ہے. عبداللہ تمیمی کو فرمایا کہ تمہارا یہ سوال اس کا جواب یہ ہے، اور میں نے تمہارے مستقبل کو دیکھا ہے، تم کانوں کی لوؤں تک دنیا کی محبت میں کھو گئے. اور شیخ کو فرمایا، عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کو سینے سے لگا فرمایا کہ میں اس وقت کو دیکھ رہا ہوں جب تیرا قدم ہوگا اور اولیاء کی گردنیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرات اس مرتبے کی شخصیت کیا تربیت ہمیں دے رہی ہے. تم پیری مریدی کر کے لوگوں کے گھر برباد کر دو، تم پیری مریدی کر کے دیواریں اتنی اونچی کھڑے کر دو کہ کوئی کسی سے بات نہ کر سکے. یہ سلسلوں کی توہین ہے، یہ سلسلوں کی رسوائی ہے کہ جو جوڑنے کے لیے کام شروع کیا تھا وہ توڑنے کے لیے ہو جائے. جوڑنا ہی سب سے بڑا کمال ہے، اور یہ اللہ والوں کی ذمہ داری ہے، ان کی ڈیوٹی ہے، وہ بندوں کو بندوں سے ملائے اور بندوں کو مولا سے ملائے. سبحان اللہ. اور یہ جو ملنے ملانا والا کام ہے نا، اس کے لیے وہ دل کا تعلق درست کرنا ضروری ہے، یہ کنیکشن ٹھیک کرنا ضروری ہے. یہ اللہ والے یہی کام کرتے ہیں. اب ظاہر ہے آپ کسی قاری صاحب کے پاس جائیں گے تو بہت اچھا قرآن آپ کو سکھا دیں گے،
سبحان اللہ. کسی صاحب علم کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو نور علم مل جائے گا. اب اگر آپ کو کسی اللہ والے کی صحبت مل گئی تو قرآن کا حسن بھی ساتھ چلے گا سبحان اللہ. اور نور قرآن علم کی صورت میں وہ بھی ساتھ چلے گا. سبحان اللہ. اور جو پہچان ملے گی اس صحبت کی وجہ سے، اس تعلق کی وجہ سے، وہ آپ کو ایک ایسا انسان بنا دے گی جس کے اندر سے محبت کے چشمے پھوٹ رہے. سبحان اللہ. دل سبحان دریا اللہ. سمندروں ڈوبے، کون دلاں دیا جاڑے ہو، سبحان اللہ. وچے بیڑے وچے جھیڑے، وچے ہی ونج بہانے ہو. سبحان اللہ. 14 طبق دلے دے اندر، تمبو وانگڑ تانے ہو، دل دا محرم جو ہوئے حضرت باہو، حق باو سچ. سوئیو رب پہچانے ہو. حضرات میں گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں گا ان آیات کی روشنی میں. یہ تھوڑی سی ایک تمہید تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. اب غور یہ کرنا ہے، اللہ فرماتا ہے الا بے ذکر اللہ ہے تطمئن القلوب. ذکر تو بہت لوگ کرتے ہیں، سبحان اللہ. اور جو کرنے والوں کے بارے میں یہ فرمایا زبانی کلمہ ہر کوئی آتا، سبحان اللہ. دل دا پردہ کوئی ہو، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے. سبحان اللہ. ایک ہی جانن یار گلوئی ہو، جتھے کلمہ دل دا پڑھی وے سبحان اللہ. اوتھے جیب نہ ملدی دھوئی ہو. سبحان اللہ. اے کلمہ مینوں یار پڑھایا با، سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں سدا سہاگن ہوئی ہوں. اب اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے دلوں میں اطمینان ایک ہی صورت میں آ سکتا ہے جب تم اللہ کے ذکر کا نور حاصل کرو گے. یہ اللہ والے جن کی بات ہم کر رہے ہیں ان کا تعارف کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ ابھی آپ نے حدیث پاک سنی، چہرہ دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، صحبت میں بیٹھنے سے دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے. سبحان اللہ. جس صحبت میں بیٹھنے سے یہ کیفیت پیدا ہو جائے، جس چہرے کو دیکھنے سے یہ کیفیت پیدا ہو جائے، تو ذرا سوچو اس کے اپنے اندر اللہ کا پیار کس مقام پر ہوگا. سبحان اللہ. آج اور حضرت سلطان العارفین نے ذکر کیا اس پیار کا، لو لو دے مڈ لکھ زبانہ وہ گنگے کر دے باتیں ہو. اور ابھی آپ ذکر سن رہے تھے نا، لو لو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ. چشمہ کہتے ہیں آنکھوں کو، ایک ایک بال کے 7 لاکھوں آنکھیں، اور وہ دیکھ رہی ہیں یار کے جلووں میں گم ہے. سبحان اللہ. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی مزے کی، یہ جو دیکھنے کا عمل ہے نا، یہ جو دیکھنے کی کیفیت ہے، اس کی قیمت ہی کچھ اور ہے. لیکن صحابہ کرام کا تعارف کیا ہے؟ سبحان اللہ. یہ نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، نماز تو ضرور پڑھتے ہوں گے، عبادت تو ضرور کرتے ہوں گے، راتوں کو تو جاگتے ہوں گے، تلاوتیں کرتے ہوں گے، سب کچھ کرتے ہوں گے. لیکن ان کا جو مقام ہے اور ان کا جو تعارف ہے وہ ان کی عبادت نہیں ہے، وہ ان کے اذکار نہیں ہے، وہ ان کا سجدہ ریزی کرنا نہیں ہے، بلکہ صحابہ کا تعارف یہ ہے کہ انہوں نے کیفیات ایمان کے ساتھ اپنے نبی کا دیدار کیا. ایک مرتبہ بھی دیدار ہو گیا تو وہ بھی کمال کو پہنچ گیا. اور جسے بار بار ہوا، جس کی گود میں یہ کیفیت تھی، جس گود کا یہ حسن تھا کہ گود میں نبی کا سر رکھا ہوا ہے، اسی تصور کو سلطان العارفین حضرت سلطان باہو سرکار نے بیان کیا. اے تن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد ویگ نہ رجاؤں. وہ سانپ ڈس رہا ہے، یہ کیفیت ہے، یہ کیفیت سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہم ایک ایسی دنیا میں ڈوب چکے ہیں جس سے نکلنا ہمیں دشوار نظر آتا ہے. حضرات، انسان کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک مقام دل ہے، ایک مقام نفس ہے. دل خدا کا ڈیرا ہے، نفس شیطان کا اڈا ہے، بالکل ساتھ ساتھ ہیں. بعض اوقات غلط فہمی ہو جاتی ہے، مانگ نفس کا ہوتا ہے، نام دل کا لے لیتے ہیں ہم،
ہوتی ہے کہ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے. یہ کنفیوژن اگر دور ہو سکتی ہے تو صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے کہ کسی اللہ والے کی نگاہ پڑ جائے, دل پاک ہو جائے, اتنا پاک ہو جائے کہ جس کام کے لیے اس کو بنایا گیا تھا وہ اسی کا مصداق بن جائے. سبحان اللہ. اور یہ بغیر صحبت کے ممکن نہیں ہے, بغیر تربیت کے ممکن نہیں ہے, بغیر وقت دینے کے ممکن نہیں ہے, مجاہدہ کیے بغیر ممکن نہیں ہے. ویسے تو یہ کافی ہے اصحاب کہف کے کتے کی طرف اگر آپ کسی اللہ والے کی صحبت میں اتنا بھی آ گئے نا جتنا وہ کتا آیا اور قیامت کے میدان میں اس کے لیے اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ کتا اب جہنمی نہیں رہا, اس کو انسانی وجود بھی دیا جائے گا اور جنت بھی دی جائے گی. سبحان اللہ. اس کتے نے کیا کچھ نہیں, بیٹھا رہا. وَقَلْبُهُ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ, بیٹھا رہا, قدموں میں بیٹھا رہا. اس کی بھی تقریر بدل دی گئی. یہ کم سے کم فائدہ ہے, چاہے آپ کچھ کریں نہ کریں, چاہے آپ کسی کیفیت سے گزرے نہ گزرے, جو کم سے کم فائدہ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اللہ والوں کے صدقے میں جنت تو پہنچ جائیں گے. لیکن اگر آپ واقعی کچھ کرنا اور اپنے لیے کچھ منزلیں طے کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کتے کی طرح نہیں رہیے کہ جنت تو مل جائے گی, اس انسان کی طرح بنیے جو اس کیفیت کے ساتھ اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہے کہ سانپ ڈس رہا ہے, سبحان اللہ. سبحان زہر جسم میں پھیل رہا ہے اور یہ نبی کو دیکھ رہا ہے, اس کا عشق اپنے عروج پر جا رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے تن میرا چشمہ ہوئے, سلطان العارفین نے اس لیول کی بات کی ہے, سبحان اللہ. اس درجے کی بات کی ہے. اے تن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں. سبحان اللہ. عقل تو سوال کر سکتی ہے, اے پیارے ابو بکر جان بچانا فرض ہے, لیکن پیارے صدیق اکبر تیری شانوں پہ قربان جاؤں. اور وہ منظر دیکھیں جب میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات جناب علی پاک کو اپنے بستر پر سلا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہنچے تو دستک نہیں دینی پڑی, سبحان اللہ. آواز نہیں دینی پڑی. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار کھڑے, سبحان اللہ. انتظار میں کھڑے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر میں نے تو تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ آج رات میں آ رہا ہوں, فلاں وقت آ رہا ہوں, سبحان مجھے اللہ. کیسے پتا چلا؟ آقا میں تو اس دن سے نہیں سویا سبحان اللہ. جب آپ نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ ہجرت کی رات قریب آ رہی ہے, سبحان اللہ. اس لمحے سے لے کر آج تک میں سویا ہی نہیں. سبحان اللہ. میں اسی طرح دیوار دروازے پر کھڑا آپ کا انتظار کرتا رہا سبحان اللہ. کہ کب آقا آ جائے, کب آقا تشریف لے آئے اور کہیں میں اس محبت سے محروم نہ ہو جاؤں. سبحان اللہ. یہ پہرا ہے. آج جناب اللہ تعالیٰ نے ایک شان دی ہے آپ کو, ماں باپ بنا کر. پالنے والا تو وہ خود ہے لیکن پرورش کا کام آپ کے ذمہ لگا دیا ہے. یہ جو پروان چڑھانا ہے, یہ جو پرورش کرنا ہے حضرات, یہ اللہ کی شان ہے. رب العالمین تو وہی ہے نا, کائنات کی پرورش تو وہی کر رہا ہے نا, لیکن بظاہر ماں کرتی نظر آتی ہے, باپ کرتا نظر آتا ہے. سبحان اللہ. شان اس کی ہے, رب وہ ہے. کام تمہیں دے دیا ہے, بہت بڑا کام دیا اس نے تمہیں. میں نے کہا مولا تو رب کہلاتا ہے, کھلاتی تو ماں ہے, سبحان اللہ. پہناتا تو باپ ہے. سبحان اللہ. فرمایا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ساتھ والے گھر کے کسی بچے کو تم نے کچھ کھلایا؟ یہ محبت
پرورش کرنے کی میں نے تو تمہارے دلوں میں ڈالی ہے نا. تو حضرات بہت بڑی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے. لیکن مجھے یہ بات افسوس سے کہنی پڑ رہی ہے کہ آپ بچے تو پیدا کر لیتے ہیں لیکن ان پر پیرا نہیں دیتے. یہ خوش قسمتی ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں ہم پیدا ہو رہے ہیں، لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ماں باپ کے پاس فرصت نہیں ہے کہ ہماری تربیت کر سکیں. براڈ اپ کرنے کا یہ نہیں مطلب کہ آپ نے ان کو کھانا کھلا دیا. براڈ اپ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ان کی ایسی تربیت بھی کر دی ہے کہ ان کے وجود سے عشق رسول کا نور پھوٹنے لگ جائے. سبحان اللہ. آج کتنے والدین ہیں جو اپنا یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، بیٹا بیٹی جوان ہو جاتے ہیں، وہ جی ہماری بات ہی نہیں مانتے کہ شادی ہماری مرضی سے نہیں کرتے. یہ ایک ظاہر ہے بہت بڑی تکلیف دہ ہے، اور اس سے پورا معاشرہ ہمارا ڈسٹرب ہو رہا ہے. بچیاں بچے رو رہے ہیں جی ماں باپ ہماری نہیں سن رہے، ماں باپ پریشان ہیں، وہ جی ہماری نہیں سنتے. ہم کہتے ہیں، تو میں آپ سے ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جہاں آپ نے بچوں کی تربیت میں کوتاہی کی، وہیں ایک کوتاہی اور کر رہے ہیں. آپ اپنے بھائیوں اور بہنوں کو اور ان کے بچوں کو ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کاش تھوڑا سا سوئی کو تبدیل کر دیں، اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ. یہ صحیح خواہش ہے کہ خاندانوں میں رشتے ہوں، اپنوں میں رشتے ہوں، لیکن وہ اپنائیت بھی تو پیدا ہونی چاہیے، وہ لیول بھی تو بنانے چاہیے، وہ تربیت بھی تو کرنی چاہیے. اور وہ تربیت کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. خوف خدا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آج ہم پریشان آ رہے ہیں اور اپنی پریشانیوں کا حل کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ کبھی آپ نے اپنے بل نہیں دیکھے، بل دیکھا رہے ہیں، سارا دن آپ کے ٹیلی فون چینلوں پر چل رہے ہیں. خدا کے بندو، مسائل تو سیکھنے چاہیے، مسائل تو پوچھنے چاہیے، لیکن اگر مفتی نہیں ہے، صاحب علم نہیں ہے، تو آپ کو کیا مسائل بتائے گا؟ اگر علم نہیں رکھتا تو آپ کو کیا تعبیر سکھائے گا؟ اگر ہنر نہیں رکھتا تو آپ کو کیسے اللہ کی راہ دکھائے گا؟ تو ضرورت ہے ہم اپنے مسائل کا حل اس بات میں نہ ڈھونڈے کہ ہم کسی سے بھی شیئر کر لیں. آج تک آپ نے کوئی ایسا وکیل کیا جو کوالیفائڈ نہ ہو؟ بے شک. سبحان اللہ. کوئی ایسا اکاؤنٹنٹ آپ نے رکھا ہے جو کوالیفائڈ نہ ہو؟ کوالیفیکیشن تو ضروری ہے حضرات. جس غریب کو وضو کرنا صحیح نہیں آتا، اب اگر وہ آپ کو یہ کہے کہ آؤ میں تمہیں اللہ کی طرف لے جاتا ہوں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے. اور اللہ کا ذکر، سچی بات تو یہ ہے، جب ہم اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر کریں گے، سیکھیں گے، تو اس ذکر کا حسن کچھ اور ہو جائے. سبحان اللہ. الا ان اولیاء اللہ، یہ دیکھیں نا کتنا اپنا تعلق ہے. فرمایا قلوب کا اطمینان، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے. اور یہ جو اللہ والے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم، نہ ان پر کوئی خوف ہے، نہ ان کے لیے کوئی حزن و ملال ہے. سبحان اللہ. جب بندے کو خوف ہو تو اطمینان ہوتا ہے، جب بندے کو غم ہو تو اطمینان ہوتا ہے. غم میں کس قدر روتا ہے، چلاتا ہے، فریادیں کرتا ہے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی اس طرح اللہ کے نور میں رچ اور بس گئے ہیں کہ اب ان کو اللہ کے سوا کسی کا نہ خوف رہا ہے نہ کوئی غم رہا ہے. سبحان اللہ. اور یہ معیار ان کا کیا ہے؟ اسی حصے میں فرمایا الذین آمنوا وقالوا یتقون، ایمان کی بنیادوں پر انہوں نے تقوی کی جو عمارت رکھی ہے،
اگلے دن ایک ساتھی کا مجھے ٹیلی فون آیا، بتائیں جی وہ فلاں بندے نے ایک اسٹور کھولا ہے اور اس میں وہ شراب بھی بیچ رہا ہے یا ہوٹل کھولا ہے. تو میں نے کہا بھائی ظاہر ہے بڑی سیدھی بات ہے کہ حرام اور حلال کو مکس نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ضرور دیکھو جس نے کھولا ہے وہ خود کیسا انسان ہے. اگر وہ اس سے بھی زیادہ گرا ہوا ہے جو وہ یہ کام کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے حلال اور حرام ہے کیا؟ یہ حلال حرام تو اس کے لیے دوستو جس کا اپنا کوئی لیول ہے، بے شک. سبحان اللہ. جس کی اپنی کوئی حقیقت ہے. سبحان اللہ. جو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک حرام ہی حرام ہے، وہ حرام کرے یا نہ کرے کیا فرق پڑے. بے شک بے شک. ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو ریوائز کرنے کی، ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو ریوائو کرنے کی ضرورت. اور یہ جو ریولیوشن ہے اور یہ جو تبدیلی ہے یہ آ سکتی ہے. ہماری تو خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی ان گھروں میں کر دیا ہے جہاں صلی اللہ کے ترانوں کا حسن اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود. سبحان اللہ. حاضرین، چونکہ ظاہر ہے جب ہم کام شروع کرتے ہیں اس وقت بہت ٹائم ہوتا ہے، تو ایک تو آپ بھی من موجی ہیں، اس وقت آتے ہیں جب بہت وقت کم رہ جاتا ہے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے، ظاہر ہے منظمین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ سب لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جائے، اور سارا نزلہ اسی پر گرتا ہے جو مہمان خصوصی ہوتا ہے، کیونکہ وقت تو پہلے ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے. اب اگر ہم دیر کریں تو وہ جی دیر ہو گئی، اگر دیر نہ کریں تو ویسے ہی اتنی دیر ہو چکی ہے حضرات کہ اب وہ لیٹ پوری ہوتی نظر نہیں آتی. میں پیغام آپ کو یہ دینا چاہ رہا ہوں، یہ چیسٹر اسٹریٹ کی مسجد جو ہے یہ اللہ کا گھر، آپ کی محبتوں کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. سبحان اللہ. ذرا تھوڑی سی توجہ دے. اور یہ بڑا ایک موقع ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، وقت دینا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ابھی دیکھیں نا ہمارے حاجی عبدالغفور صاحب ہیں یا ان کے دیگر رفقائے کار ہیں، اگر یہ سارا دن اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے باہر نکلیں، ظاہر ہے لوگ عزت بھی کرتے ہیں، فنڈز بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کو اگر ایک آدمی بھی یہ کہہ دینا حاجی صاحب اب صحیح دھندا شروع کیے، پورے سال کی انسان کی جو زندگی ہے نا وہ تلخ ہو جاتی ہے. میں نے لوگوں کو سنا یہ باتیں کرتے، اللہ کے خوف سے ڈرے. آپ کو تو توفیق نہیں ہوئی نا. ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں جو جمعے کے دن گن کر 3 یا 4 پہنیاں ڈالتے ہیں. یعنی اب مجھے آپ انصاف سے بتائیں، اس دور میں کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کے پاس پاؤنڈ نہ ہو؟ کوئی ایسا مجھے کوئی مثال دے کہ آپ بچے کو 1 پاؤنڈ نہیں اور وہ لے لیا. بچے بھی نہیں لیتے. حضرات یہ اللہ کا بہت بڑا انعام سمجھے. ایک وقت تھا جب یہاں چاند چڑھتے تھے، مہینے گزر جاتے تھے، کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ رمضان کب آیا، عید کب. یہ وقت بھی تھا یہاں. اب الحمدللہ مسجدیں بن گئے، علماء آ گئے. سبحان اللہ. آپ حضرات نے بہت پہرا دیا الحمدللہ. یہ اتنی بڑی بڑی مسجدیں جو بنی ہیں تو آپ لوگوں کی محبت سے بنی ہیں. آپ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو تنخواہیں گھر لے ہی نہیں جاتے تھے، سیدھا آ کر لفافہ دے دیا مسجد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہوتا ہے اس میں ابھی کل ایک پرسوں میں نے جمعہ پڑھایا پیٹر برو میں، مجھے وہ بتا رہے تھے کہ عورتوں نے صرف 80 کلو سونا دیا ہے. سبحان اللہ. صرف عورتوں. سبحان اللہ. اور فرمائیں کیا جذبہ ہے. 80 کلو عورتوں نے کانوں کی بالیاں اتار کر، گلے کی زینت اتار کر، ہاتھوں کی زینت اتار کر اللہ کے نام کر دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں رمضان میں آپ کو پتہ ہے میں اکثر مساجد میں ہر تراویح پر کہیں نہ کہیں جاتا ہوں. ایک جگہ میں گیا تو میں نے دیکھا عجیب ان کا، ہر نمازی ہر روز تراویح پر آتا ہے 1 پاؤنڈ دے رہا ہے. سبحان اللہ. میں نے کہا اس کا کیا؟ کہنے لگے ہم نے
ہم ایک دفعہ بھی، اور ان کی 27 کی رات کو میں نے دیکھا کہ 50,000 پاؤنڈ، سبحان اللہ جی، یہ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، سبحان اللہ. اور ہمارے حاجی عبدالغفور صاحب کی خواہش یہ ہے کہ یہ اپنے دور محبت میں اس مسجد کی ہر دیوار جو ایک دوسرے کو دیکھنے کی راہ میں رکاوٹ ہو اس کو دور کر دیں. سبحان اللہ. بہت شاندار خواہش ہے. یہ 100 پاؤنڈ کا دیا کسی ساتھی نے دیا ہے، اللہ قبول فرمائے. سبحان اللہ. یار ہے، ظاہر ہے یہ محبتیں ہیں، اور یہ جو مواقع ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ بڑی 11ویں شیف کا پروگرام ہے. سبحان اللہ. ہماری حضور غوث پاک سے جو محبت ہے وہ اپنی جگہ پر بہت شان ہے. اس میں بھی اللہ نے ہمیں ایسے بڑی کامل سے محبت کا حسن دے دیا ہے. سبحان اللہ. لیکن یہ ان کا یوم وصال ہے. سبحان اللہ. اس موقع پر آپ یہاں آئے اور اس موقع پر ہمارے حاجی صاحب چاہتے ہیں کہ آپ کچھ یادگار قائم کر جائیں. مسجد کو تو دینا ہی دینا ہے، حضور غوث پاک بھی راضی ہو جائے کہ یہ میرے چاہنے والے میرے نام پر مسجد کو دے رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ آباد. حضرات کو ایک پاؤنڈ، میں نے ان سے پوچھا یہ 1 پاؤنڈ کا کیا مطلب ہے؟ ہم روز دیتے ہیں، اور 27 کی رات انہوں نے 50,000 پاؤنڈ اکٹھا. سبحان اللہ. میں نے ان سے پوچھا یہ ہر روز کیوں دیتے؟ کہنے لگے ہر روز اللہ کی رحمت نازل ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر روز اللہ کی رحمت کو ہم وصول کر رہے ہیں. اور میں جہاں بھی جاتا ہوں حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ اکثر حضرات ایک ہی نماز پڑھتے ہیں جمعے کی. سبحان اللہ. یہ ہمارے اکثر حضرات، آپ تو خیر سارے ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی ہوں گے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہمارے لوگ 5 وقت کی نماز مسجد میں پابندی سے نہیں پڑھتے، گھر پہ پڑھتے ہوں گے. لیکن الحمدللہ ایک بات جو میں نے دیکھی، وہ جمعے کی نماز پر جو لوگ آتے ہیں بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ آتے ہیں، بڑی تیاری کر کے آتے ہیں. تو ایمان اور عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اللہ کی حضور حاضر ہونے جا رہے ہیں، غسل بھی کرتے ہیں، صاف لباس بھی پہنتے ہیں، خوشبو بھی لگاتے ہیں، سبحان اللہ. اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، تیاری کر کے جا رہے ہیں. تو اللہ پاک کو آپ کا یہ خوشبو لگانا بھی بڑا پسند ہے. سبحان اللہ. آپ کا یہ صاف شفاف لباس پہننا بھی بڑا پسند ہے. سبحان اللہ. آپ کا غسل کر کے آنا بھی بڑا پسند ہے. سبحان اللہ. لیکن یہ بھی بڑا پسند ہے کہ آج کے دن سخاوت بھی کرو، جسم کی زکات بھی دو، اور مال کی زکات بھی نکالو، تمہارا مال پاک ہو جائے. اور جہاں بھی میں جاتا ہوں دوستوں سے یہ کہتا ہوں 1 پاؤنڈ کا ارادہ تو تم نے کیا ہے، دوسرے پاؤنڈ کا ارادہ اس لیے کر لو کہ مالک تیرے دیے سے میں ایک تیرے نام پر دے رہا ہوں، ایک تیرے محبوب کے نام پر دے رہا ہوں. سبحان اللہ. اور جن کو اور زیادہ توفیق ہو وہ یہ کہہ کر ایک اور بڑھا دے، 5 کر دے، 10 کر دے. کوئی غوث کے نام کا، کوئی باہو کے نام کا، کوئی دادا کے نام کا. یہ وہ پاکان امت ہے. اور میں سمجھتا ہوں حضرات یہ مساجد کی تعمیر، یہ مساجد کے اندر یہ حسن عقیدت. میں حضور سید غوث پاک کے محفوظات پڑھ رہا تھا. آپ اپنے قمیص مبارک سے مسجد کے صحن میں جھاڑو دے رہے ہیں. سبحان اللہ. کسی نے پوچھا حضور والا یہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں خبر نہیں ہے، مدینے والے کا یہ فرمان تم نے نہیں سنا کہ جس جسم کو مسجد کی مٹی لگ جائے، اللہ اکبر، سبحان اللہ. وہ جسم جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا یہ جھاڑو جو میں اپنی قمیص سے دے رہا ہوں، اس قمیص کو میں پہنوں گا، مسجد کی مٹی میرے جسم کو لگے گی. یہ تربیت کتنی شاندار ہے. آج ہم بڑی محبتیں، بڑے دعوے، بڑے نعرے. میں سمجھتا ہوں حضرات بزرگوں سے محبت کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلا جائے، سبحان اللہ. ان کی سیرت کو اپنایا جائے، سبحان اللہ. ان کی تعلیمات کو اپنایا جائے، سبحان اللہ. اور ان کی محبت کے جھنڈے اٹھائے جائیں. اور یہ مسجدیں کیا ہیں؟ یہ اسلام کا دارالخلاف ہے. مسجد اسلام کا کیپٹل ہے. یہی مسجد تھی جسے میرے آقا نے منبر بنا کر خطبات بھی دیے، مصلی بنا کر
इमामत भी की, इसको छावनी बनाकर जिहाद इस्लाम का हुस्न भी अदा किया, सुभान अल्लाह, इसे दरसगाह बनाकर ऐसे नफूस कुदसिया तैयार किया, सहाबी का नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, कयामत की सुबह तक ये सितारे चमकते रहेंगे नबी की सोबत में फैज़ पाकर सहाबा बनने वाले, और जिंदगी के जिस मोड़ पर भी तुम इनसे वाबस्ता होने की कोशिश करोगे, इनसे तुम्हें हिदायत का नूर मिल जाए। सुभान अल्लाह, यही मस्जिद थी जिसके मेहराब व मिंबर में बैठकर मेरे और आपके नबी ने लोगों के दिलों को रब से मिलाया। यही वो मस्जिद है। और आज भी अगर हम मस्जिद का हुस्न बदल दें, इस मस्जिद को उसी तरह इस्लाम का दारुल खिलाफा बना दें, और जाहिर है कोई भी मस्जिद उस वक्त तक अपने तमाम मकासद की तकमील नहीं कर सकती जब तक वो मस्जिद अपने पांव पे खड़ी न हो जाए। बेशक, तो सुभान मैं अल्लाह, समझता हूं हज़रात, आज इस मौके पर आप में से हर शख्स इसलिए ना उठे कि देना तो आप ही ने है, बाद में भी और पहले भी, इस तसव्वुर में ना उठे कि आपके देने से ये मस्जिद बनेगी, इस तसव्वुर से उठे कि आपके देने से अल्लाह राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, हर साथी उठे और जो भी तौफीक है आदत भी बन जाएगी, और ज़ाहिर पहले भी आप करते हैं, बाद में भी आपने करना है। हर साथी उठे और अल्लाह के घर की तामीर और तौसी में अपना पूरा हिस्सा ले। हाथ हिलाए, जरा जेबों में डाले, अपनी मस्जिद को आपने देना है। जो भी तौफीक है, सुभान अल्लाह, कोशिश करें। जो भी तौफीक है, अपनी तौफीक से बढ़कर तो ज़ाहिर देना चाहिए, और तौफीक के मुताबिक तो जरूर देना चाहिए हर आदमी। वैसे आमतौर पर यह देखा कि लोग जाकर ले आते हैं। अब आज आप उठे और अपने हाथ से चंद कदम चलकर अल्लाह के घर की तामीर और तौसी के लिए अपनी मोहब्बतों को निछावर करें। गौस पाक भी देख रहे हैं अपने चाहने वालों को, कमली वाले आका भी देख रहे हैं अपने आशिकों को, और मौला तो देखता ही देखता है। ये मोहब्बतें हैं हज़रात। हर एक शख्स आए, हर एक शख्स उठे, अपनी तौफीक से बढ़कर, अपनी तौफीक के मुताबिक अल्लाह के घर की खिदमत करे, अल्लाह के दीन की नुसरत का झंडा उठाएं। और आज एक अहद कर जाए कि अगर हर आदमी कोशिश करके अपने दोस्तों से, मिलने वालों से, मुहिब्बीन से, रिश्तेदारों से मस्जिद के लिए, माशाअल्लाह, जब उलमा भी हिस्सा डालने लग जाए, सुभान अल्लाह। वैसे भी उलमा का तो बहुत हिस्सा होता है, 5 वक्त हिस्सा डालते हैं। जल्दी करें, कोई शख्स रह न जाए। सुभान अल्लाह। ये आपकी इस मस्जिद के लिए आप दे रहे हैं, किसी और मस्जिद के लिए नहीं दे रहे, और गलत फहमी ना हो जाए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हज़रात, आपकी बड़ी मोहब्बत है, आपने अपनी मस्जिद के लिए अपने जज्बों को पेश किया, और जब तक आपके जज्बे मौजूद हैं, इंशाअल्लाह न इस्लाम मिट सकता है, न मुसलमानों को मिटाया जा सकता है। आप देख रहे हैं ऐसा ऐसा वो सारे मोरे पिट रहे हैं। सबको जाना है जिन्होंने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कोई भी वारदात की है, कहीं भी की है, वो रह नहीं सकते। अपने हाथों से बस हाथ लपेट कर चलना, ये भी तो एक अल्लाह ताला की पकड़ है ना। बड़े नाजो अंदाज से लोगों ने बड़े दावों से सब कुछ किया। हज़रात, इस वक्त पाकिस्तान को आपकी दुआओं की सख्त जरूरत है। पाकिस्तान के लिए जरूर दुआ करें और इस्तिग़ासा करें हुज़ूर पाक की बारगाह में कि अल्लाह ताला ने जो इस अजीम तोहफा में दिया था, आज हमारे सियासतदानों की नाअहली की वजह से वो पाकिस्तान इस वक्त खून और खाक की नदियों वहां पर बह रही हैं, और खून और खाक में लोग लिपट रहे हैं बिला वजह। एक कोई बुनियाद नहीं है, लोगों को कत्ल किया जा रहा है, लोग
اپنی جانوں کو، کتنی ماؤں کی گودیں اجڑ چکی ہیں، کتنی بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے رو رہی ہیں، کتنی بیویوں کے سہاگ لٹ چکی ہیں۔ کاش یہ سب کچھ نہ ہوتا، لیکن دعاؤں سے بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ آپ سچے دل سے ضرور دعا کیا کریں جب بھی آپ نماز پڑھیں، جب بھی تلاوت کریں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔